السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اسکر چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ، جس میں ہم یورپ میں ہونے والی عام خبروں پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹلی کے پرائم منسٹر جوزیپے کونتے نے استعفیٰ پیش کر دیا ہے صدر کو۔ اس ویلاگ میں ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ ان کا استعفے کی وجہ کیا بنی، ان کی حکومت کیسی رہی اور اب آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور سب سے ضروری بات کہ جو امیگرینٹس ہیں اٹلی میں موجود، جنہوں نے ابھی تازہ امیگریشن جمع کروائی ہے، ان کے ڈاکومنٹس کا کیا بنے گا، اس پر ہم تفصیل سے تبصرہ کریں گے اور تجزیہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ بوسنیا میں جو پھنسے ہوئے ہیں تارکین وطن، جن میں کافی تعداد پاکستانیوں کی ہے، یورپی یونین نے ایک دورہ کیا ہے وہاں پہ، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ ہم بات کریں گے مختلف سرویز آئے ہیں اٹلی سے اور اسپین سے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے امیگرینٹس کے جو روزگار ہیں اور جو کام ہے اس پر بڑا دھچکا لگا ہے، اور اس کا اثر ریسزم کے حوالے سے اور ڈسکریمنیشن کے حوالے سے بھی بہت برا پڑا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ انگلینڈ یعنی برطانیہ میں اسکول کب اوپن ہونے جا رہے ہیں، بچوں کے اسکول۔ ہم بات کریں گے کہ ہالینڈ میں جو مظاہرے شروع ہو گئے ہیں کرونا وائرس کی پابندیوں کے خلاف، اور بہت سے دیگر موضوعات۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ آپ بھی سبسکرائب کر لیں۔ 6 لاکھ کے قریب لوگ جذبہ کی اپڈیٹس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں۔ آپ اگر لائک کلک کر دیں اور اس کو فالو کا آپشن کر دیں تو تازہ ترین امیگریشن کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اٹلی کی سیاسی صورتحال ایک دفعہ پھر کشیدہ ہو گئی ہے۔ اس ہفتے اٹلی کے وزیر اعظم جوزیپے کونتے نے اٹلی کے صدر سرجیو ماتارella کو پیش ہو کر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ یہ کرائسس 2 ہفتے پہلے شروع ہوا تھا، جب اٹلی کی ایک اسمال سی پارٹی ہے، لیکن اس کا جو لیڈر ہے وہ اٹلی کا ایکس پرائم منسٹر ہے ماتیو رینسی۔ انہوں نے مشکلات پیدا کی تھی وزیر اعظم جوزیپے کونتے کو، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے، جس کو خوش قسمتی سے انہوں نے پاس کر لیا تھا پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں بھی پاس کر لیا تھا، لیکن جو ایبسولوٹ میجارٹی ہے وہ حاصل نہیں کر پائے تھے، اور جو واضح برتری ہے وہ نہیں تھی، تو اس کی بنا پر انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا۔ اور اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ابھی جو صدر ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ پارٹیز اسی پارٹی کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے، یا کہ پھر اگر کوئی صورتحال کلیئر نہیں ہوتی تو دوبارہ الیکشن کی طرف جا سکتا ہے ملک۔ جوزیپے کونتے اٹلی کے 29ویں پرائم منسٹر ہیں دوسری ورلڈ وار کے بعد، اور یہ 66ویں حکومت ہے اٹلی کی۔ جوزیپے کونتے اس لحاظ سے لکی ثابت ہوئے ہیں کہ وہ 2 کوalition کو لے کر حکومت کر چکے ہیں۔ پہلے وہ رائٹ آرم جو اوورسیز کے خلاف پارٹی ہے لیکن، اور اس کے ساتھ مل کے انہوں نے 10-15 مہینے کام کیا، اور اس کے بعد اب یہ جو ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کے 10-16 مہینے ان کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں۔ تو امید یہی ہے کہ تیسری بار بھی ان کی لک ان کا ساتھ دے گی، کیونکہ انہوں نے کام بہت زیادہ کیا ہے۔ سینٹ میں بہت سے گروپ ایسے بن گئے ہیں جو ان کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم جوزیپے کونتے نہ صرف اٹالین شہریوں کو بلکہ یورپی یونین کو اور اٹلی میں موجود امیگرینٹس کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں، کیونکہ انہوں نے 8 سال بعد موقع دیا ہے امیگرینٹس کو جو ایلیگل اٹلی میں رہ رہے تھے کہ وہ اپنی حیثیت لیگل کروا لیں۔ انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو مثالی ہیں، مطلب انہوں نے 12,000 کے قریب پولیس آفیسر، کارابینیری اور گواردیا دی فینانسا میں بھرتی کیے۔ انہوں نے تقریباً 10,000 کے قریب جو ہے وہ ہیلتھ ورکر، ڈاکٹر، نرسز جو ہے ان کو بھرتی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 80,000 کے قریب اساتذہ کو جابز دیں، اور ٹیکسز جو بڑھانے چاہ رہے تھے 20% نارمل ٹیکس ہے وہ 25% کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ 345 جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا کوٹا ختم کیا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا اگر آپ سمجھیں کہ سیاست کے اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے۔
جو پچھلے 20-30 سال سے نہیں ہو سکا تھا ان کو ختم کیا، گولڈن پینشنز کو ختم کیا، انہوں نے یہ جو سرکاری گاڑیاں ملتی ہیں پروٹوکول کے لیے، بلو گاڑیاں ہوتی ہیں ان منسٹرز کے پاس اور دیگر، ان کو ختم کیا، اور ورکرز کے لیے انہوں نے پے سلپ میں اضافہ کیا، 100 یورو تک کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ پینشن جو ہے وہ 250 سے بڑھا کر 500 تک وہ لے کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کی سچویشن میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا کہ بونسز دیے، بیبی سیٹر بونس دیا، انہوں نے گھر کے بلوں میں مدد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بندے سیلف امپلائڈ ہیں ان کو 600 یورو ماہانہ تک کی مدد کی، اور جو بندے بے روزگاری یعنی کاسا انٹیگراسیون جو ہے وہ 80% تک لے گئے، لوگوں کے جو اخراجات نقصان ہوئے ان کو 20% تک لے گئے۔ تو ایک لسٹ ہے ان کے اچھے کام کی جو اگر دیکھی جائے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ماتیو رینسی صاحب جنہوں نے ان کی حکومت گرائی ہے ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ماتیو رینسی صاحب کے کچھ مطالبات تھے جوزیپے کونتے سے جن کو انہوں نے نہیں مانا، اور ماتیو رینسی کا جو بڑا ایک اعتراض تھا ان پر وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو یورپی یونین کا ریکوری فنڈ ہے اس میں 700 بلین کا یہ فنڈ ہے، اس میں سے 209 بلین یورو جو ہے وہ کووڈ 19 کے اوپر خرچ کر دیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کے دوران انہوں نے سیاستدانوں کو کنسلٹ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کام ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دیا۔ اور اٹلی میں خاص طور پر پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ سیاستدانوں کا یہ خیال ہے کہ ہر چیز ڈیموکریٹک طریقے سے ہونی چاہیے، اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کو کنسلٹ کیا جانا چاہیے ہر وقت۔ اگر کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ٹیکنوکریٹس کے اوپر سارا مسئلہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو یہ مین ایک وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے حکومت گر کی۔ جیسے میں نے یہ جو ماتیو رینسی ہیں یہ ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں اٹلی کے، اور یہی مین وجہ بنے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صدر نے میٹنگز شروع کر دی ہیں، انہوں نے اس کا استعفیٰ تو قبول نہیں کیا لیکن مختلف سیاسی پارٹیز کے ساتھ میٹنگ شروع کر دی ہیں، اور اس کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں؟ 3 آپشن ہیں جی۔ سب سے پہلی آپشن تو یہ ہے کہ اگر قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں صدر اس میٹنگز کے بعد تو یہی وزیر اعظم رہیں گے اور ایک نئی حکومت تشکیل دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے گروپس بننا شروع ہو گئے ہیں سینٹ میں جو کہ حمایتی ہیں جوزیپے کونتے کے، وہ دوبارہ گروپ کوئی نیا قسم کا کوalition بنا لیں جوزیپے کونتے، تو پھر بھی ان کی حکومت آ سکتی ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جو رائٹ آرم کی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جا کے اتحاد کر لیں، جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ رائٹ آرم کی پارٹی سلوینی اور دوسرے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن کی طرف معاملہ جائے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے ووٹ بینک زیادہ ہو چکے ہیں اور الیکشن میں جا کر وہ جیت سکتے ہیں۔ تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ جوزیپے کونتے کامیاب ہو جائیں گے۔ جمعے تک ابھی تک میٹنگز کریں گے صدر اور اس کے بعد فیصلہ سنائیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں کا یہ کویسچن ہے جو امیگرینٹس جہاں پہ آ کے جنہوں نے امیگریشن جمع کرائی ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارے جو ڈاکومنٹس تو جمع ہو گئے ہیں۔ تو اٹلی کی جو صورتحال ہے اور بلکہ یورپین جتنے بھی ممالک ہیں، جب ایک قانون بن جاتا ہے تو اس کے اوپر جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ اس وقت تک نہیں رک سکتا جب تک اس کے مقابلے میں کوئی قانون نہ آ جائے اور وہ آ کے روکا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک وزیر اعظم آئے گا اور کہے گا کہ اس پہ کام روک دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جن کے ڈاکومنٹس جمع ہوئے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ڈاکومنٹس نکلیں گے۔ جن کے سیزنل ویزے جمع ہوئے ہیں ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنیکل جتنے بھی کام ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسی پارٹی آ جاتی ہے لیگا نارتھ کی یا جو تارکین و حلف پارٹی ہے تو وہ آ کے وہ دوبارہ قانون چینج کروانے کی کوشش کرے گی، جو کہ بہت اچھا ایک اگر اس طرف بھی ہم بات کریں تو آدھا گھنٹہ اس پہ بھی لگ سکتا ہے کہ بہت اچھے قوانین لے کر آئے ہیں۔ سکوٹی لا کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے، لوگوں کے جرمانے ختم کیے ہیں، لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے، اسائلم کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ کر دی ہیں۔ وہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی وزیر اعظم پہلے دن بیٹھتا ہے تو انہیں پہ کام شروع کر دے گا، ظاہر ہے وہ اس کے بعد اس کو قانون سازی کے لیے ماحول درکار ہوگا، ایک لمبا پروسیس ہے۔ تو جتنے بھی لوگ امیگرینٹس اٹلی میں موجود ہیں ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اسی طرح سلسلہ چل رہے گا، بلکہ بہت زیادہ ہوپ ہے کہ جوزیپے کونتے ہی دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں بھی بن سکتے تو یہ جو کوalition ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ووٹوں کی طرف جائے، اور اس خاص طور پر کرٹیکل سچویشن میں ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنا نیا بندہ لے کر آ جائے، لیکن بہت کم چانسز ہیں کہ یہ الیکشن کی طرف معاملہ جائے۔
اٹلی کی لیبر یونین نے ایک سروے کے تحت بتایا ہے کہ اٹلی میں جو امیگرینٹس کی صورتحال ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت خراب ہوئی ہے اور ان کے جو روزگار ہیں ان کو کافی دھچکا لگا ہے۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 11% کے قریب 11.2% کے قریب اثر پڑا ہے غیر ملکیوں کی نوکریوں پر اور انہیں اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ اسی طرح جو یورپی یونین کے ورکرز اٹلی میں رہ رہے ہیں ان کو 8.2% کے قریب نقصان ہوا ہے، ان کے بے روزگار ہوئے ہیں اور نوکریاں جاتی رہی ہیں۔ دوسری جانب جو اٹالین ہیں ان کی صرف 2% کا نوکریوں کا نقصان ہوا ہے۔ اٹلی کی جو پوزیشن ہے اور اسپین کی خاص طور پر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے وہ پہلے ہی بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اوورسیز کو اتنا پسند نہیں کرتے یہ ممالک۔ جیسے اسپین کی بھی ایک سروے آیا ہے، ان کی بھی منسٹری نے یہ سروے کیا ہے، جس کے مطابق اسپین میں جو ڈسکریمنیشن سیاہ فام شہریوں کے بارے میں ہے سب سہرن، وہ 80% تک ان کے خلاف ڈسکریمنیشن بڑھ گئی ہے۔ گھروں کے کانٹریکٹ نہیں ہو رہے، انہیں جابز نہیں مل رہی۔ جو روم ہیں، جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، ان کے خلاف 71% جو ہے وہ ڈسکریمنیشن بڑھ گئی ہے۔ یہ سارے اثرات ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، چونکہ عوام پہلے ڈپریسڈ ہیں، تو ایسے صورت میں جو غیر ملکی ہیں ان کو پسند نہیں کرتے لوگ، تو اس وجہ سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ دوسری جانب بوسنیا کی خبر ہم پچھلے 2-3 دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوئے ہیں۔ بوسنیا میں جو کیمپ ہیں لیپا، بیرک اور بیرا میں، وہاں پہ بہت صورتحال خراب ہو گئی، آگ لگ گئی، لڑائیاں شروع ہو گئی مختلف بیرا والے کیمپ میں۔ اس پر یورپی یونین کے وفد نے دورہ کیا ہے بوسنیا کا، اور بیرک شہر میں جا کر شہریوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، میئر سے بات کی ہے، کیونکہ یہاں کے جو شہری ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے شہر میں کیمپ اوپن ہو اور غیر ملکی آ کر رہیں، اور جو کیمپ جل گیا ہے اس پر بھی ابھی بھی لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، ابھی بھی لوگ ان کو ہیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اندر سے۔ تو اس پر لوگوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان شہریوں کے حالت پر رحم کیا جائے اور ان کو اپنے شہر میں رہنے دیا جائے اور اس کیمپ کو اوپن کرنے دیا جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 7,000 کے لوگ اس وقت بوسنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کیمپوں میں رہ رہے ہیں جو یورپ آنا چاہتے ہیں۔ کثیر تعداد پاکستانیوں کی ہے ان کیمپس میں، خاص طور پر لیپا کا جو کیمپ ہے جہاں پہ آگ لگ گئی تھی، اور سینکڑوں لوگ یہ رپورٹ ہے یورپی یونین کی، کھلی فضا میں بغیر کسی چھت کے برف باری میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے اور یورپی یونین کی یہ کوششیں کامیاب ہوں۔ کرونا کے حوالے سے ہالینڈ میں بہت مظاہرے شروع ہو گئے ہیں 3-4 دن سے۔ عوام جو ہے اور ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، کیونکہ جو نوجوان ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ رات کا کرفیو برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ ہالینڈ میں اس سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی رات کا کرفیو نہیں لگا، لیکن کورونا کی وجہ سے اب تمام حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو گھروں تک محصور کر دیا جائے، اور یورپی یونین کی جو نائٹ لائف ہے نوجوانوں کی، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس پر بہت سی جھڑپیں جو ہے وہ جاری ہیں۔ دوسری جانب انگلینڈ نے جو وزیر اعظم بورس جانسن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے اسکول نہیں کھولے جا سکتے۔ فروری کا کہا گیا تھا، 15 فروری تک اسکول کھولنے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی جو سچویشن ہے اس لحاظ سے ہمیں 8 مارچ تک انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم دوبارہ سچویشن دیکھیں گے کہ کیا ہم ایسٹر سے پہلے ان کو کھول سکتے ہیں یا نہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو اٹلی میں رہنے والے امیگرینٹس ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت چینج ہونے کے ساتھ بھی ان کے جو قوانین ہیں، جو انہوں نے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہوئے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ان کو پر امید رہنا چاہیے۔ جو قوانین چینج کرنے ہیں انہوں نے آگے، اگر کوئی دوسری حکومت آ گئی رائٹ ونگ کی، اس کے لیے بھی بہت لمبا پروسیس چاہیے ہوتا ہے، میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، جو کوalition گورنمنٹ بنے گی ان پارٹیوں کو آپس میں قائل کرنا ہوتا ہے، اتنا ایزی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ آپ ہم سب اس حالات پر نظر رکھیں گے، جب بھی کوئی سوال ایسے تازہ ترین اپڈیٹ ہوئی تو ہم کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔